بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ الانعام نمبر 6۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ زمین اور آسمان کا گوشہ گوشہ تخلیق کے اعتبار سے خدا کی حمد و ستائش کا زندہ پیکر ہے۔ اسی نے اپنے قانون تخلیق کے مطابق روشنی اور تاریکی کو بنایا۔ حیرت ہے کہ لوگوں نے پھر بھی کفر کی روش اختیار کی اور خدا کے ساتھ اوروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ خیر و شر، روشنی اور تاریکی کے دو الگ الگ خداؤں کی ترتیب قرآن حکیم کے لفظ حمد سے ہو جاتی ہے۔ الحمد کے معنی ہے حمد و ستائش۔ الحمدللہ کے معنی ہے کہ اللہ ہی حمد و ستائش کے قابل ہے۔ ایران میں مجوسیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یزداں تو خیر یعنی روشنی کا خالق ہے اور اہرمن شریعتی تاریکی کا خالق ہے، اور اہرمن شریعتی تاریکی کا خالق ہے۔ اہرمن یعنی شیطان کی تو کوئی حمد نہیں کرتا، لہٰذا قرآن نے الحمدللہ کے الفاظ لا کر اس تصور کی جڑ کاٹ دی کہ روشنی اور تاریکی کے خالق دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ اگر خدا خیر کے ساتھ شر کی تخلیق کرتا تو وہ حمد و ستائش کے قابل کیوں کر ہو سکتا تھا؟ اسی بات کو دوسری جگہ کہا ہے کہ واہ بیجادک الخیر، تیرے ہاتھ سے تو ہمیشہ خیر ہی کی نمود ہوتی ہے۔ خدا نے کائنات کو عدم سے تخلیق کیا، لیکن روشنی اور تاریکی کے متعلق تخلیق کا لفظ لانے کی بجائے جعلا لفظ آیا ہے۔ جعلا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ کروں کی گردش دوام کی وجہ سے کبھی روشنی ہوتی ہے تو کبھی تاریکی ہوتی ہے، یعنی تاریکی اور روشنی کی تخلیق نہیں کی گئی ہے بلکہ کائناتی کروں کی گردش کے نتیجے میں روشنی اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روشنی اور تاریکی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جب روشنی اور تاریکی نتیجہ ہے کروں کی گردش کا تو ان کے خالق الگ الگ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ روشنی اور تاریکی کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ کروں کی گردش سے کبھی روشنی آ جاتی ہے اور کبھی تاریکی آ جاتی ہے۔ جب زمین کے ایک حصہ پر دن ہوتا ہے تو دوسرے حصوں میں رات ہوتی ہے۔ یہ تاریکی اور روشنی ہمارے سامنے ایسے آ رہی ہے جیسے انہیں خدا نے تخلیق کیا ہو۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ خدا نے تو کائنات تخلیق کی ہے جس کے کروں کی گردش کے نتیجے میں یہ دونوں روشنی اور تاریکی نمودار ہوتی ہیں۔ جب تم یہ بات سمجھ گئے ہو تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ 6 آیت نمبر 1۔ تو پھر تم اس بنیاد کے اوپر خدا کا ہمسر ایک دوسرا خدا کیوں بنا لیتے ہو؟ قرآن نے چند الفاظ ہی میں اہرمن اور یزداں، تاریکی اور روشنی کے دو خدا کی تردید کر دی۔ سورہ فاتحہ میں خدا کے نظام ربوبیت کو حمد کا مستحق بتایا گیا، اور یہاں تخلیق کائنات کو اور ظلمات اور نور کو بھی خدا کی حمد کا سزاوار بتایا گیا ہے، کیونکہ ظلمات اور نور خدا کی عظیم تخلیق کے نتیجے میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانی دنیا میں بھی اصل چیز تو وہی ہے، ہدایت کی روشنی ہے، تاریکی گمراہی اصل چیز نہیں ہے۔ اگر وہی ہو تو راستہ منور ہو جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر وہی نہ ہو تو تاریکی یعنی گمراہی ہوتی ہے۔ وہی کی روشنی میں انسانی سطح کی زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے، جبکہ طبعی روشنی میں طبعی زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ انسانی دنیا میں یعنی ذات کی زندگی کے لیے روشنی وہی ہے، جبکہ وہی سے الٹ زندگی تاریکی ہے، گمراہی ہے۔ لہٰذا انسانی سطح زندگی میں روشنی اور تاریکی
خدا کے قانون کے مطابق چلنے اور نہ چلنے سے ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 2۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ خدا وہی ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر تمہاری زندگی کو مختلف مراحل سے گزارا تو زندگی انسانی پیکر میں آئی، اور انسانیت کی مجموعی طبعی زندگی کی میعاد ٹھہرائی۔ یہ میعاد قانون خداوندی کے مطابق متعین ہوتی ہے جو خدا کے علم میں ہے۔ تم کیوں قوانین خداوندی کے باب میں کچھ بحثوں میں الجھتے ہو؟ خدا کے طبعی و اخلاقی قانون کا علم حاصل کر کے اتباع کرو۔ صحت، بیماری اور موت خدا کے قوانین کی روح سے ملتی ہیں، اور انتخاب کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ جس قانون کے مطابق انفرادی یا مجموعی انسانی زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اسی قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر انسان انفرادی طور پر زندگی دینے والے قوانین کی حفاظت میں رہے تو زندگی ملے گی، اور اگر موت دینے والے قوانین کے نرغے میں آ جائے تو انسان موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زندگی بیماری دینے والے قوانین کی زد میں آ جائے تو انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور صحت دینے والے قوانین کے حصار میں رہے گا تو صحت ملے گی۔ انسان کو اختیار و ارادہ دے دیا گیا تاکہ وہ فیصلے کرے کہ وہ کس قسم کے قوانین کے حصار میں رہنا چاہتا ہے۔ انسان اور اقوام کے اپنے ہی فیصلوں سے زندگی بڑھتی اور گھٹتی ہے، لہذا سوال خواہ انسان کی زندگی کا ہو یا قوموں کے عروج و زوال کا، اس کے لیے قدرت نے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ مدت جو قوانین کے مطابق مقرر کی جاتی ہے، یہ انسان کی انفرادی زندگی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ قوموں کی زندگی کے لیے بھی قوانین مقرر ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ مدت پہلے سے مقرر ہو جاتی ہے۔ فرد کی زندگی میں جسے عمر کہتے ہیں، قوموں کی زندگی میں اسے قوموں کے عروج اور فروغ کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر زوال آتا ہے، پھر ان کی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ مدتیں پہلے سے مقرر نہیں ہوتی ہیں کہ جنہیں بدلا نہ جا سکے، بلکہ اس کے لیے خدا کی طرف سے قوانین مقرر ہیں جن کے مطابق فرد یا اقوام جتنی میعاد اپنے لیے چاہیں خود مقرر کر سکتے ہیں۔ انسان کو اختیار و ارادہ اسی لیے تو دیا گیا ہے کہ خدا کا جیسا قانون چاہے وہ اس کا انتخاب کر سکے۔ خدا کے وہ قوانین جن کے تابع یہ میعادیں مقرر ہوتی ہیں، انسان خود اختیار کرتا ہے، اقوام خود اختیار کرتی ہیں۔ آیت نمبر 3۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ خدا وہی ہے جس کا قانون صرف کائنات تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی تک کو محیط ہے، اس لیے وہ تمہاری ان باتوں سے بھی واقف ہے جو ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور ان سے بھی واقف ہے جو تمہارے دل میں چھپی رہتی ہیں۔ اور جو کچھ تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہے، خدا کا قانون اس سے بھی واقف ہے۔ الہ السماء اور الہ الارض کا مفہوم۔ الہ السماء تو خدا کائنات میں بالجبر ہے، کائنات کی ہر شے اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ رہ گئی انسانی کائنات تو اس میں انسان کے اختیار و ارادہ کے سبب خدا نے اپنے اخلاقی قوانین کو انسانوں کو بتا کر آزاد چھوڑ دیا، اور بتا دیا کہ اخلاقی قوانین طبعی قوانین سے ہم آہنگ ہیں۔ اگر تم ہمارے اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تم پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا و آخرت خوشگوار ہوگی، اور اگر تم نے ہمارے اخلاقی قوانین سے منہ موڑا تو دنیا و آخرت کی زندگی میں تباہی و بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ طبعی قوانین معلوم کر کے ان کے ذریعے تذکیر فطرت کرنا اور اخلاقی قوانین کی روح سے تذکیر فطرت کے محاصل کو تقسیم کرنا ہی اصل اسلام ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ انسانوں کو خدا نے تمدنی و معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے اخلاقی قوانین بدریہ وحی
جب بھی دیے تو انسان نے ان سے ہمیشہ ہی منہ پھیرا۔ آیت نمبر 5۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ان مخاطبین نے بھی جب خدا کا ٹھوس حقائق پر مبنی ضابطۂ قوانین آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور جس انقلاب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کی ہنسی اڑانے لگے۔ وہ انقلاب تو آ کر رہے گا اور یہ اس کو اسی دنیا میں جلد دیکھ لیں گے۔ خدا کے قانون کے نتائج کسی کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر منحصر نہیں ہیں۔ خدا کا قانون اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ انسان انہیں مانے تو اپنا نتیجہ برآمد کرے، اور اگر نہ مانے تو قانون غیر مؤثر ہو جائے۔ اگر مانو کہ سنکھیا مہلک نہیں ہوتا تو کیا سنکھیا کی ہلاکت غیر مؤثر ہو جائے گی؟ تم ان سے کہتے ہو کہ سنکھیا مہلک ہے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا پھانک کر دیکھیں، چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے تھے وہ تو حق بات تھی۔ قانون کی شہادت تو اس پہ عمل کر کے دکھانے والی بات ہے۔ طبعی قانون کا نتیجہ تو جلد نکل آتا ہے، لیکن اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ جلدی سامنے نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اے رسول، یہ آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی نظریے کے سچے یا غلط ہونے کی دلیل تو عمل کرنا ہے۔ ساری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو سچ بولے۔ سچ بولنا پھر بھی صحیح بات ہوگی۔ اسے کہتے ہیں مستقل قدر۔ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا سچ بولنے لگ جائے تو سچ اچھی بات ہو جائے، اور جھوٹ بولنے لگ جائیں تو پھر جھوٹ بھی اچھی بات ہو جائے۔ قطعاً نہیں۔ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں جنہیں خدا کے قوانین پر عمل کرنے سے اس قدر ثروت اور سطوت حاصل تھی جو ان مخاطبین کو بھی حاصل نہیں۔ ان پر رزقی فراوانیوں کی بارش ہوتی تھی اور معاشی خوشحالیوں کی نہریں بہتی تھیں، لیکن پھر وہ تقریبی نظام میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں اور ان کی جگہ دوسری اقوام نے لے لی۔ اخلاقی قوانین کا نتیجہ تم دیکھنا چاہو تو اس میں تو لمبا عرصہ لگے گا، چند نسلیں تو گزر ہی جائیں گی۔ البتہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو گزشتہ ان اقوام کی تباہ و برباد زندگیوں پر نظر ڈالو جن پر دوسری اقوام مسلط ہو گئیں، محض اس لیے کہ بے ذنوبہم۔ سورہ 6 آیت 6۔ انہوں نے ہمارے قوانین سے منہ موڑا۔ بے ذنوبہم کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی تو نتیجہ خوشگواریوں کی شکل میں سامنے آ رہا تھا، لیکن بے ذنوبہم جب انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے تو نتیجہ تباہی و بربادی ان کے سامنے آ گیا۔ آیت نمبر 7۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی ان کی طرف آسمان سے نازل کر دیتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر ہی دیکھ لیتے، تو بھی جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا فریب ہے، جادو ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تو کائنات، انسانی تخلیق اور تاریخی شواہد جو اوپر بیان ہوئے ہیں پر غور و فکر ہی کافی ہے۔
آیت نمبر 8۔ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ ان سے کہو فرشتے تو اس وقت اترا کرتے ہیں جب معاملہ کا دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور دو ٹوک فیصلے میں تباہی سے بچنے کے لیے ان کو ذرا مہلت نہیں ملتی۔ خدا کا قانون مکافات جب اپنے نتائج مرتب کرتا ہے اور نتائج کو ابھار اور نکھار کر سامنے لاتا ہے تو یہ سب کچھ ملکوتی قوتیں کرتی ہیں۔ انہی کو ملکوتی قوتیں یا کائناتی قوتیں یا ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مہلت نہیں ملا کرتی۔ ملک ان کے معنی ہے صاحب قوت، گرفت میں لینے والا۔ گرفت میں لینے والا جب اس کا قانون آیا کرتا ہے تو پھر قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 9۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ پیغام رسانی کے لیے اگر بفرض محال ہم کوئی فرشتہ بھی بھیجتے تو بھی اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجتے تاکہ انہیں نظر آ جائے۔ اس صورت میں یہ پھر بھی شہادت میں مبتلا رہتے کہ یہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں۔ رسول کا فریضہ بس اتنا ہی نہ تھا کہ وہی وصول کر کے دوسروں تک پہنچا دے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول کا فریضہ ہوتا تھا کہ وہی کے مطابق معاشرے کی تشکیل بھی کرے۔ یہ ہر رسول کی سنت تھی جس کا اتباع کرنا امت کا فریضہ ہوتا تھا۔ اگر تعلیمات الہی کو متشکل نہ کیا جاتا تو رسول کا اسوہ امت کے لیے نمونہ کس طرح بن سکتا تھا؟ اگر فرشتہ رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرشتے کا اسوہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ اے رسول پریشان نہ ہو، تم سے قبل ہو گزرنے والے رسولوں کی تعلیم کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، پھر ان ہنسی مذاق اڑانے والوں کو اسی تباہی نے آ گھیرا جس کا یقین نہ کر کے وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 11۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ان کو کہو اگر غلط انظام کی تباہی کا یقین نہ آئے تو جاؤ زمین میں چلو پھرو اور تباہ شدہ تاریخی بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھو کہ ان قوموں کا کیا حشر ہوا جنہوں نے قانون خداوندی کو جھٹلایا تھا۔ اس آیت میں لفظ مکذبین آیا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی طرح مانتے تو تھے لیکن عمل ماننے کے خلاف کرتے تھے۔ اس آیت میں مکذبین کا حشر بتایا ہے، اور خدا کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ دیکھ لو آج مسلمان کس حالت میں ہے، مسلمان حکومتیں بھی غیروں کے سہاروں کی مرہون منت ہیں۔ آیت نمبر 12۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین یعنی پوری کائنات میں کس کا اقتدار اور قانون کار فرما ہے اور کس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یہ کائنات سرگرم عمل ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام سلسلہ کائنات خدا کے قانون اور پروگرام کے مطابق چل رہا ہے، اور چل اس لیے رہا ہے کہ اس نے کائنات کی ہر شے کو اس کی نشو و نما کا سامان فہم پہنچانا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قوانین خداوندی پر انسان ایمان نہیں لاتے یا ایمان لا کر ان کے مطابق عمل نہیں کرتے اور گھاٹے میں رہتے ہیں، ان کی یہ مزاحمت برقرار نہیں رہنے دی جائے گی،
اور آخرکار ان کو ایک عظیم الشان انقلاب ٹکراؤ کی طرف لے جایا جائے گا جس کے واقع ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں۔ خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ انسان بھی خدا کے قوانین کی پابندی کرے تو یہ خدا کے عمل سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ سورہ 6 آیت نمبر 12۔ سامان نشو و نما کا مہیا کرنا خدا نے اپنے اوپر لازم قرار دے رکھا ہے۔ کتبہ یا کتبہ قرآن میں وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز کسی کے اوپر فرض قرار دی جائے، واجب قرار دی جائے، لازم قرار دی جائے۔ عالم امر میں خدا کسی قاعدہ و قانون کا پابند نہیں ہے، جبکہ عالم خلق میں خدا کا اختیار اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا کے اختیار کا قوانین میں ڈھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین کی مکمل پابندی کرتا ہے۔ قانون کی پابندی کرنے کے خدا کے عمل میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ خدا دو قسم کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ نمبر 1 طبعی قوانین جو اس نے طبعی اشیاء کے لیے عالم امر میں طے کر دیے تھے اور انہیں اشیاء کائنات کو ودیت کر دیا۔ نمبر 2 اخلاقی قوانین جو خدا نے انسان کی تمدنی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے معاملات کے حل کے لیے بذریعہ وحی دیے ہیں۔ پہلے قوانین کا تعلق اشیاء کائنات سے ہے جو انہیں ودیت کر دیے گئے ہیں، اور دوسرے قوانین کا تعلق انسانی ذات یعنی انسانی کائنات سے ہے۔ خدا نے طبعی قوانین کی طرح اخلاقی قوانین بھی عالم امر میں پہلے سے ہی طے کر دیے تھے۔ یہ قوانین وہی بذریعہ انبیاء انسانوں کو ملتے رہے تھے۔ خدا نے اپنے لیے کتبہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ انسان سے جو اس کی مخلوق ہے کہا کتبہ علیکم القصاص سورہ 2 آیت 178۔ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، اور کتبہ علیکم الصیام سورہ 2 آیت نمبر 183۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ علیکم القتال تم پر جنگ فرض کی گئی۔ یہی کتبہ کا لفظ خدا نے خود اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ خدا پر تو کسی کا اقتدار نہیں، پھر بھی یہ لفظ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا۔ انسان اور اللہ کے درمیان کتبہ کا فرق یہ ہے کہ انسان پر خدا خارج سے اپنی طرف سے فرض عائد کرتا ہے، مگر انسان پر قوانین خدابندی کے مطابق زندگی بسر کرنا فرض قرار دے کر پھر بھی اسے اختیار دیا ہوا ہے کہ اس فرض پر، اس لازم پر عمل کرے یا نہ کرے، جبکہ خدا نے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کو خود اپنے اوپر واجب، فرض، لازم قرار دے لیا ہے۔ خدا پر خارج سے یہ کتبہ کی پابندی فرض یا لازم نہیں ہوئی ہے۔ خدا جب ایک بات کو اپنے اوپر لازم یا واجب قرار دے لیتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اس نے اپنے لیے دو راستے نہیں رکھے ہیں۔ وہ جو کام اپنے لیے لازم قرار دے لے تو پھر اس کی الٹ نہیں کرتا۔ کتبہ کو کہیں حقہ علینا سورہ 10 آیت 103، سورہ 30 آیت 47۔ ہم پر حق ہے کہا ہے تو کہیں عباد اللہ حقاً سورہ 10 آیت 4، سورہ 4 آیت 122۔ اللہ کا وعدہ قانون حق ہے کہا اور کہیں کانا علی ربے کا وعدن مسئولا سورہ 25 آیت 16 کہا ہے، یعنی خدا کا ایسا وعدہ ہے کہ اگر کبھی بفرض محال ایسا خیال گزرے کہ خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا یا پورا نہیں ہو رہا ہے تو انسان خدا سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تیرا وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا۔ اسی کو کہیں سنت اللہ کہا ہے تو کہیں کلمت اللہ کہا ہے، کہیں حکمت اللہ کہا ہے اور کہیں تقدیر و مکافات عمل کہا۔ یہ سب غیر متبدل ہیں۔ کہا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا اور لا یخلف المیعاد، ہماری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی اور ہم کبھی اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی پابندی سے خدا مجبور نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ قوانین خدا پر خارج سے عائد نہیں ہوئے بلکہ وہ خدا کے اپنے ہی وضع کرتا ہے اور ان کو اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے، کسی دوسرے نے اس پر لازم نہیں کیا ہے۔ مثلا انسان کا برضا و رغبت سیر کرنا خارج سے پابندی نہیں، انسان کا خود اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے سیر کرنا کوئی جبر کے تحت کیا گیا عمل نہیں ہے۔ اس کے برعکس سیر کے برابر فاصلہ اجرت پر طے کرنا پڑے یا کسی کے حکم کی وجہ سے طے کرنا پڑے تو یہ جبر ہوگا۔
کیونکہ اگر سیر کے برابر فاصلہ طے نہ کیا تو اجرت نہیں ملے گی اور حکم کی صورت میں حکم عدولی کی سزا ملے گی۔ سیر کرنے میں انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اور سیر کے فوائد خارج سے نہیں ملتے بلکہ فوائد سیر کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اخلاقی قوانین انسان کو خارج سے یعنی عالم امر سے بذریعہ وحی ملتے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا انسان کا اپنا اندرونی فیصلہ ہوتا ہے۔ خارج سے ہدایات جبر نہیں بلکہ ڈائریکشن ہیں۔ اسی لیے تو انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے کہ چاہے تو ہدایات کو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے، مگر اعمال کا نتیجہ انسان کی اپنی مرضی کے مطابق مرتب نہیں ہوتا بلکہ قانون مکافات انسانی اعمال کا وہ نتیجہ برآمد کر دیتا ہے جو فطری طور پر اعمال میں پہلے ہی سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ خدا کے قوانین پر عمل کرنے سے انسان مجبور نہیں ہو جاتا، کیونکہ سیر کی طرح قوانین خداوندی پر عمل کرنے کا اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے دل کی رضامندی سے کسی قاعدہ قانون کا پابند ہونا تو انسان کے صاحب اختیار ہونے کا مظہر ہے۔ غیر نشو و نما یافتہ ذات کا حامل شخص تسلیم کردہ قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی کل پر نگاہ نہیں ہوتی، اس لیے اسے اپنے فائدے اور نقصان کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اس ایمان کی ضرورت ہے کہ جو کچھ خدا نے انسان کو رہنمائی عطا کی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ خدا ایک مرتبہ کسی قانون کا اپنے آپ کو پابند بنا لے تو پھر اسے اس سے روگردانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ قانون بناتے وقت اس کی نگاہ کل پر ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے انسان اور خدا کے صاحب اختیار ہونے میں۔ کائنات کو اختیار نہیں کہ وہ ودیت کردہ قانون سے روگردانی کرے۔ انسان تسلیم شدہ قوانین سے روگردانی کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات خام ہے اور اس کی کل پر نگاہ نہیں ہے۔ خدا اپنے طے شدہ قوانین سے روگردانی کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر کرتا نہیں، اس لیے کہ قانون کو طے کرتے وقت اس کی کل پر نگاہ ہوتی ہے، پھر اس کی ذات اکمل ترین اور اعلیٰ ترین بھی تو ہے، اس لیے اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے جو چاہے کر دے، لیکن بے اصولہ پن اس کے ہاں نہیں ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات کو ساکن رہنے والی اور دن میں متحرک رہنے والی تمام اشیاء اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 14۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ان سے کہو کیا تم چاہتے ہو کہ جس نے عدم سے عظیم الشان سلسلہ کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر ایک کو سامان چیز عطا کرتا ہے لیکن خود سامان چیز کا محتاج نہیں، تو میں ایسے خدا کو چھوڑ کر کوئی اور رفیق و تمثال بنا لوں؟ بالکل نہیں۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنوں اور اس کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک نہ کروں۔ عربی زبان میں زیر اور زبر کا کمال دیکھیے۔ کہا یطعمو ولا یطعمو، سورہ 6 آیت 14۔ عین کے نیچے زیر کے ساتھ یطعمو کے معنی ہے وہ کھلاتا ہے، یعنی ساری کائنات کو سامان چیز دیتا ہے، اور عین پر زبر کے ساتھ یطعمو کے معنی ہے وہ کھاتا نہیں، یعنی اس کو سامان چیز کی ضرورت نہیں۔ یطعمو ولا یطعمو، سورہ 6 آیت 14 کہہ کر خدا نے نظام خداوندی کی صفت بتائی ہے کہ نظام خداوندی میں خدا کی طرح یہ صفت ہوتی ہے کہ نظام سب کو حسب ضرورت دے اور کسی سے اپنے لیے کچھ نہ لے۔ نظام جو کچھ معاشرے سے وصول کرتا ہے اس کو جزو بدن بننے کے قابل بنا کر معاشرہ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ نظام اپنے لیے کچھ وصول نہیں کرتا۔ آیت نمبر 15۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
اے رسول کہہ دو اگر میں بھی اپنے نشو و نما دینے والے کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے دن سخت سزا ملے گی۔ رسول بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے نہیں بچ سکتا، تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ خدا اس آیت کے الفاظ کو اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے، جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر اتنی بڑی عظیم الشان ہستی کہہ رہی ہے کہ انی آخافو ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، سورہ 6 آیت 15۔ اگر میں بھی اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے دن سخت سزا ملے گی۔ عدل تو کہتے ہی اس کو ہیں، قانون ہوتا ہی بے لاگ ہے، یہ فرد اور فرد میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اگر رعایتیں ملنی شروع ہو جائیں تو پھر وہ قانون عدل پر نہیں رہتا۔ امت تو ایک طرف رہی، یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدا کے قانون مکافات کے نتائج سے خوف زدہ رہتے تھے۔ عیسائیت کے کفار کے عقیدے اور خود مسلمانوں کے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کی جڑ کٹ گئی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی ہی یہ ہوتی ہے کہ تم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جاؤ۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کفار پر ایمان کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ بالکل عیسائیوں کی طرح ہمارے ہاں بھی حدیث گھڑ لی گئی، بلکہ حدیث کی بجائے روایت کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اعمال سے نہیں ہوتی، شفاعت پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ وہی عیسائیت کا عقیدہ لفظ بلفظ آپ کے ہاں داخل کر دیا گیا۔ شفاعت پر سیر حاصل وضاحت ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت 48 کے تحت۔ مکافات عمل کے نتائج کا سلسلہ جہان فردہ تک جاری رہتا ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی کا سلسلہ اس سانس کے ساتھ ہی وابستہ نہیں، یہ منقطع ہوا تو زندگی ختم ہوئی، نہیں، زندگی مسلسل آگے چلتی ہے اور وہ اسی مقصد کے لیے آگے چلتی ہے کہ قانون مکافات عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہونے ہیں وہ اگر اس زندگی میں سامنے نہیں آئے ہیں تو موت کے بعد سامنے آ جائیں۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ نتائج اس دنیا میں سامنے آئیں یا مرنے کے بعد سامنے آ جائیں۔ انسان کے اعمال کے نتائج خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ایک فرد کے ہوں یا ایک قوم کے ہوں، ایک نظام کے، ایک مملکت کے اعمال کے نتائج جب سامنے آتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے یوم مکافات یا روز مکافات یا یوم قیامت۔ یہ دن اس زندگی میں بھی آ سکتا ہے، موت کے بعد کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ میں روز مکافات خلاف ورزی کے نتائج سے خائف ہوں۔ آیت نمبر 16۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ جو شخص اس دن دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے دن سخت سزا سے محفوظ رہا تو سمجھ لو کہ یہ وہی ہے جس پر خدا نے بڑا رحم فرمایا ہے، اور یہی اس شخص کی بڑی کامیابی و کامرانی ہوگی جو اس کے اعمال حسنہ کے نتیجے میں ملے گی۔ ظہور نتائج کے دن انسان اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے سزا سے محفوظ رہے گا۔ جب ظہور نتائج کے دن تخریبی اعمال کے تباہی و بربادی پر مبنی نتائج سامنے آئیں تو کہا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، سورہ 6 آیت 16۔ جو اس سے بچ جائے یا بچا لیا جائے تو سمجھ لو کہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کسی قاعدے قانون کے بغیر بچا لے گا، اور خدا قانون شکنی کے تباہ کن نتائج اس کے سامنے نہیں آنے دے گا، بچ جائے گا۔ یہ معنی یہ ہے کہ بچ جانے والا قانون شکنی کا مرتکب نہیں ہوا ہوگا، تو جس کی زندگی اعمال صالحہ میں گزری تو وہ بہت ہی صاحب نصیب ہے، اس کی زندگی کامیابیوں کی زندگی ہے۔ قرآن کا نظریہ نجات نہیں ہے، فوز ہے، حصول ہے، اسی لیے کہا وذالک الفوز المبین، سورہ 6 آیت 16۔ یہ بہت بڑا حصول، اچیومنٹ ہے جو اس نے اپنے اعمال کی بدولت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یاد رکھو انسان کو جو نقصان قوانین خداوندی کی خلاف ورزی سے پہنچتا ہے اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا، اور قوانین خداوندی کے مطابق نفع پہنچنے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ نفع اور نقصان اس کے قوانین کی روح سے متعین ہوتے ہیں اور اپنے قوانین پر اسے پورا کنٹرول ہے، اسی لیے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ خدا انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ بات تصریف آیات کی روح سے سمجھ میں آتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ 6 آیت 17۔ عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اور اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی خیر سے نوازے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے فوراً ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ تو خدا نقصان پہنچا رہا ہے، مصیبت اس کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس کی طرف سے مصیبت آئے تو اس مصیبت سے چھٹکارا کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ عمومی ترجمے سے بات کہاں جا پہنچتی ہے کہ ساری مصیبتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، انسان بیچارہ تو بے بس ہے، مجبور ہے، اور جب اس کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو کہا فلا کاشف لہ الا ہوا، سورۃ 6 آیت 17۔ وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ عمومی ترجمے سے یوں لگتا ہے کہ نہ تو مصیبت لانے میں انسان صاحب اختیار ہے، نہ اس کے دور کرنے میں اسے کسی قسم کا اختیار ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو الگ الگ لینے سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے مفاہیم کو سمجھانے کا طریقہ تصریف آیات بتایا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق قرآن میں موجود ساری آیات کو جمع کر لیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ آیت کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے ایک فکرہ چن کے آپ نے لے لیا اور اسی سے مفہوم سمجھا تو کبھی صحیح مفہوم سامنے نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ 42 آیت نمبر 30۔ جو مصیبت بھی تمہیں یہاں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس آیت کو زیر غور آیت کے ساتھ ملائیے تو بات کتنی صاف ہو جاتی ہے کہ مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ اصابکم اور ایدیکم میں واحد کا صیغہ نہیں ہے۔ قرآن ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہے، اجتماعی نظام کی بات کر رہا ہے، اسی لیے تو یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نظام میں کہاں نقص ہے جس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ خدا کی طرف سے مصیبتیں نہیں آتی، ایک تو خدا نے ہم سے پوچھے بغیر دنیا میں بھیج دیا اور ہمیں اختیار بھی نہ دیا کہ ہم اپنے نفع و نقصان کے متعلق سوچتے۔ یہ مفہوم غلط ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورہ 42 آیت 30۔ جو مصیبت بھی تمہیں یہاں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی غلط اعمال اور غلط نظام کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ فلا کاشف لہ الا ہوا، سورہ 6 آیت 17 کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ غلط اعمال کی وجہ سے خدا کے قانون کے مطابق نقصان پہنچا ہے تو اسی کے قانون کی طرف رجوع کرو گے، اور اعمال حسنہ کرو گے تو نہ صرف نقصان سے بچ جاؤ گے بلکہ پہلے پہنچے ہوئے نقصانات کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ اگر آگ سے انگلی جلی ہے تو آگ میں خدا نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ جلائے، اسی خدا نے دوسرا قانون بھی بنایا ہوا ہے کہ آگ سے جلی انگلی پر تکلیف رفع کرنے والی دوائی لگائی جائے تو تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ غلط نظام کے نتیجے میں تکلیف آتی ہے اور صحیح نظام اپنانے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ آگے ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سورہ 6 آیت 17۔ خدا کے قانون پر عمل کرو گے تو مصیبتیں نہیں بھلائیاں ہی بھلائیاں ملیں گی، کیونکہ اس نے اپنے قوانین پر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی میرے قانون کے مطابق یا مخالف عمل کرے تو نتیجہ لازمی طور پر اور ہمیشہ ضرور اس کے سامنے آئے گا۔ آیت نمبر 18۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس کے قوانین کی زد سے کوئی باہر نہیں جا سکتا یا باہر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کے قوانین غالب ہیں، لیکن اس کا غلبہ ظلم و دھاندلی کا نہیں، اس کا قانون ہر بات سے باخبر ہے اور اس کا ہر قانون
حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ لفظ قہار کا مفہوم لفظ جبار میں پوشیدہ ہے۔ القاہر، قہر کا لفظ ہمارے ہاں اچھے معنی میں نہیں بولا جاتا، اس سے مراد ظالم و جابر حکمران اور عذاب کی شدت ہوتی ہے۔ قانون جب اٹل ہو تو کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ قانون اس وقت قانون ہوتا ہے جب اس کے پیچھے مضبوط قوت نافذہ ہو، اور قوت نافذہ اتنی مضبوط ہو کہ جس پر قانون کو نافذ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر وہ غالب آ جائے۔ جب قانون کے پیچھے قوت کمزور پڑتی ہے تو بغاوت ہوتی ہے۔ قانون شکن کی سرکوبی کے لیے قوت نافذہ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اس کی گرفت کر سکے اور پھر جرم کی سزا دے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ قانون کی گرفت ڈھیلی پڑے تو مجرم بچ نکلتے ہیں اور عدل ختم ہو جاتا ہے۔ جب قہر انتہائی استبداد و ظلم ہے تو قاہر کے معنی ہوئے ایسا کرنے والا۔ یہ قاہر کا عربی نہیں اردو مفہوم ہے۔ فرعون اپنے آپ کو انا فوقہم قاہرون، سورہ 7 آیت 127۔ بنی اسرائیل پر ہمارا غلبہ و تسلط ہے۔ قرآن نے انسان پر انسان کی حکومت و اقتدار کو ظلم کہا ہے۔ انسان صرف خدا کا عبد ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ تنہا رہ جانے والوں کے بارے میں کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سورہ 93 آیت 9۔ جو معاشرہ میں تنہا رہ جائے اس کو نہ کچلو۔ اس کے علاوہ جو گوشت بھوننے کے لیے آگ پر رکھا جائے، عرب اس کو لحم المقبور کہتے تھے۔ اس سے انسان پر انسان کا قہر سمجھ آ سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف یہ مفہوم منسوخ کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ عربی لغت کی روح سے اس لفظ قہر کے معنی ہے غلبہ اور اقتدار، اور اس سے مراد ہوتا ہے خدا کے قانون مکافات کی گرفت جس سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ خدا کے قانون مکافات کا یہی غلبہ ہے جس کی روح سے ظالموں کی جڑ کٹ جاتی ہے اور مظلوم کی زبان پر شکر کا کلمہ آ جاتا ہے، سورہ 6 آیت 45۔ خدا نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے رکھا ہے، تو قہر کے عام مفہوم کے ساتھ رحمت کیسے آ سکے گی؟ قہار اور جبار دونوں مرادف الفاظ ہیں۔ عربی زبان کی روح سے قانون نافذ کرنے والی قوت یعنی قہار کی بنیادی خصوصیات لفظ جبار میں مظہر ہیں۔ قانون کے قانون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والی قوت قاہر ہو، اس کی گرفت سخت ہو۔ قرآن نے خدا کے قانون مکافات کو یوں بیان کیا کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کے قانون مکافات کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ لیکن یہ پکڑ کس مقصد کے لیے ہے؟ پکڑ کا مقصد لفظ جبر سمجھاتا ہے۔ عربی زبان میں جبر کی جمع جبائر ہے۔ اب تو ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کے اوپر پلاسٹر لگا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ٹوٹی ہڈی کو اپنی جگہ پر لا کر اس کو چاروں طرف لکڑیاں رکھ کے باندھ دیتے تھے تاکہ ٹوٹی ہڈی اپنی جگہ سے نہ ہلے اور جڑ جائے۔ ان لکڑیوں کو عربی زبان میں جبائر کہتے ہیں، جو ہڈی کو تھام کر رکھتی ہیں، اور باندھنے والے کو جابر یا جبار کہا جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کی صفت جبار، یعنی انسانیت کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والا۔ ہڈی جوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ جوڑنے والا جبر نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اس کا بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے قہار و جبار کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اوپر غلبہ اور اقتدار، قوت اور گرفت انہیں کچلنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 19۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اے رسول، پوچھو کہ جو حقائق میں بیان کرتا ہوں اس کی صداقت کے لیے کس کی شہادت معتبر ہو سکتی ہے؟ خود ہی کہہ دو کہ اللہ کی شہادت سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اس کی گواہی میرے اور تمہارے درمیان قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور ان کو جن تک یہ بات میں پہنچے
کو زندگی کی غلط روش کے تباہ نتائج سے آگاہ کر دوں۔ اے غلط روش پر چلنے والو، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی ہیں جن کے قوانین کی اطاعت کی جائے؟ ان سے کہہ دو اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے تو میں تمہارے دعوے کی صداقت کی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قانون کی اطاعت کی جائے، لہذا جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ آیت نمبر 20۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن کو ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، وہ اس قرآن کو اتنا ہی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، یعنی جنہوں نے خودکشی کی، وہ وہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 21۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم مجرم کون ہو سکتا ہے جو اپنے چیزیں باتیں گھڑ کر انہیں خدا کی طرف یہ کہہ کر منسوب کرتے کہ یہ خدا کی طرف سے احکام ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے سچے قوانین کو جھٹلائے۔ یہ دونوں ظالم ہیں، ایک جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتا ہے تو دوسرا سچ کو جھوٹ قرار دیتا ہے۔ اس قسم کی ظالمانہ روش کے حامل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کوئی مفکر اپنی رائے کو کہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے، یا میں یوں سمجھتا ہوں، یا میری بصیرت یہ کہتی ہے۔ اپنی رائے کو خدا کا حکم کہنا ظلم ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ کنتم تزعمون، جس دن یہ سب مشرکین مغلوبہ محکوم ہو کر تمہارے سامنے یا حیات اخروی میں اپنے ہی اعمال کے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، تو اس وقت ان لوگوں سے جو خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ وہ کہاں ہے جن کو تم خدائی میں ہمارا شریک خیال کرتے تھے۔ آیت نمبر 23۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے وقت ان کے شریک کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور پھر یوں ان کے فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر بھی وہ جھوٹ ہی بولیں گے۔ آیت نمبر 24۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اس وقت کہا جائے گا دیکھو یہ لوگ کس طرح خود اپنے ہی خلاف جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ اس لیے بول رہے ہوں گے کہ ان کی افطراء پردازیاں سب کی سب بیکار ہو چکی ہوں گی۔ آیت نمبر 25۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ان میں وہ بھی ہیں جو لگتے ہیں تیری طرف کان لگا کر سن رہے ہیں مگر خیال ان کا کہیں اور ہوتا ہے. ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں رہی اور تکبر کی وجہ سے ان کے کانوں سے آواز دماغ تک نہیں پہنچ پاتی. ان کے دل کی موجودہ کیفیت یہ ہے کہ ہر قسم کے دلائل کے بعد بھی یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. ان کے دل کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جب یہ تیرے پاس قرآن کے بارے میں بحث کرنے، الجھنے اور جھگڑنے کے لیے آئیں گے تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو بس پہلے ہو گزرے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں یہ دہراتا رہتا ہے. آیت نمبر 26. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اپنی ایسی روش سے یہ لوگ خود بھی قرآن کی رہنمائی سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے رہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ اس طرح کسی اور کا نقصان نہیں بلکہ خود اپنا نقصان کرتے ہیں. آیت نمبر 27. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اے مخاطب، اگر تم اس منظر کو دیکھ سکتے جب یہ تباہی و بربادی کے جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور بچنے کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آئے گی تو حسرت و یاس سے کہیں گے کہ اگر ہمیں واپس دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دیا جائے تو ہم قوانین خداوندی کی کبھی تکذیب نہیں کریں گے اور ہم ضرور ایمان والے بنیں گے. وقت کا دھارا پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، اس لیے کسی کو بھی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. نظریہ ارتقاء کی روح سے یہ تو ہمارا اسی دنیا میں مشاہدہ ہے کہ جو نو پیچھے رہ جاتی ہیں اس کو دوبارہ چانس نہیں دیا جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے مرحلے کی نو بن کے رہ جاتی ہیں. انسان کو مرنے کے بعد آگے بڑھنے کا دوبارہ چانس ملتا ہے، لیکن وہ بھی ان کے لیے جن کی اس دنیا میں ذات نشو و نما یافتہ ہو گئی ہے. جن کی ذات اس دنیا میں غیر نشو و نما یافتہ رہ جاتی ہے ان کو وہاں بھی آگے بڑھنے کا چانس نہیں ملے گا، کیونکہ دوبارہ چانس نہیں ملے گا. اس لیے دنیاوی زندگی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آیت نمبر 28. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بلکہ یہ تو وہی حقیقت ان پر ظاہر ہوئی ہے. سورہ 6 آیت 27. جو اس سے پہلے یہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے تاکہ لوگوں میں معتبر بنے پھرے. اگر انہیں ایک موقع دے بھی دیا جائے تو پھر وہی کچھ کرنے لگیں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں. ذرا تصور میں لاؤ کہ جو کچھ ہم اپنے بارے میں حقیقت کے برعکس دوسرے کو ظاہر کرتے ہیں وہ اگر بڑی محفل میں سب کے سامنے ظاہر ہو جائے تو یہ عذاب کی کتنی شدید کیفیت ہوگی. آیت نمبر 29. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اخروی زندگی کے منکر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور یہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. آیت نمبر 30. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اے مخاطب، اگر تم اس وقت کا تصور کر سکو
جب یہ ظہور نتائج کے وقت اپنے نشو و نما دینے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اخروی زندگی کا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم اخروی زندگی فی الواقع ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ان سے کہا جائے گا اعتراف حقیقت کا اب کیا فائدہ، اب تم اپنے اعمال کی سزا بھگتو جس سے تم یوں انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 31۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ تباہ و برباد ہوئے اور نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اخروی زندگی کا انکار کیا اور اس بات سے انکار کیا کہ خدا کے قانون مکافات کے مرتب کردہ نتائج کا کبھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ظہور نتائج کی گھڑی آ جائے گی تو برا نتیجہ دیکھ کر وہ بسط حسرت و یاس کہیں گے کہ ہم سے ظہور نتائج کے باب میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور وہ اپنے غلط اعمال کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اے مخاطب، دل کے کانوں سے سنو، کس قدر برا ہے وہ بوجھ جس سے انسان کی انسانیت یوں کچلی جائے۔ اگر قانون مکافات یعنی اخروی زندگی پر ایمان نہ ہو تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ وہ جانوروں کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ تو اخروی زندگی پر ایمان ہی ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنی ذات کی نشو و نما کر لی جائے، اور یہ کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو اخروی زندگی میں آگے بڑھنے کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 32۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیاوی زندگی کی حیثیت اخروی زندگی کے مقابلے میں بس کھیل تماشا سے بڑھ کر کچھ نہیں، جبکہ دنیاوی کے ساتھ اخروی زندگی کے تسلسل پر ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیاوی مفاد کو اخروی زندگی کے مفاد پر قربان کر دینا چاہیے تاکہ اخروی زندگی آسودہ و خوشگوار ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قوانین خداوندی کی اطاعت کی جائے۔ کیا تم کو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسانی زندگی حیوانی زندگی سے ہر حالت میں بلند اور بہتر ہے؟ دنیاوی مفاد پر اخروی مفاد کو ترجیح دینے کے خوشگوار نتائج دنیا و آخرت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر اخروی زندگی پر ایمان ہے تو پھر دنیاوی مفادات کے مقابلے میں اخروی مفادات زیادہ قیمتی شے ہیں۔ یہ ہے مفہوم جو کہا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کے مفادات بس کھیل تماشا ہی ہیں، ان کا فائدہ اخروی زندگی میں نہیں ہوتا۔ دنیاوی مفادات تو مرنے کے بعد اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، ساتھ جانے والی شے اخروی مفادات ہیں۔ اگر پوری قوم یا جماعت یہی روش اختیار کر لے تو اس سے خوشگوار نتائج اس دنیا میں بھی جنت کی زندگی کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اخروی مفادات کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ دنیا کی کسی جاذبیت اور کشش میں اور کسی مستقل قدر میں جس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے کے درمیان تصادم ہو کہ کس کا انتخاب کیا جائے، تو جو دنیاوی مفاد پر مستقل قدر کو ترجیح دے گا اس کے نامہ اعمال میں اخروی زندگی کے لیے خوشگوار مفادات مرتب ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک طرف رشوت کی کشش ہے اور دوسری طرف دیانت و امانت ہے۔ جو مستقل قدر ہے جو دیانت و امانت کو دنیاوی مفادات رشوت وغیرہ پر ترجیح دے گا تو اس پر ترجیح دینے کے خوشگوار نتائج دنیا و آخرت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ لہو اور لعب کا مفہوم۔ لہو کہتے ہیں ایسی باتیں جو انسان کو اہم مقاصد سے ہٹا کر غیر اہم مقاصد کی طرف لے جائیں۔ مثلا لڑکا بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتا ہے اور راستے میں کہیں مداری بندر کا تماشا دکھا رہا ہے۔ اب مقصد تو بکریوں کو چرانے لے جانا تھا، لیکن لڑکا تماشا دیکھنے لگ جاتا ہے۔
چونکہ لڑکا بندر کے تماشے کی وجہ سے اپنے مقصد سے ہٹا، اس لیے اس کو عرب لہو کہتے تھے۔ بجائے خواہش تماشا دیکھنا بری چیز نہیں، لیکن اہم مقصد کو چھوڑ کے اس سے کم اہمیت کے مقصد میں جذب ہو جانا یہ لہو ہوتا ہے۔ اس کی لفظ سے الہاکم التکاثر، سورہ 102 آیت 1 ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سامان کی ضرورت ہے، لیکن سامان ضرورت کو جمع کرنا ہی مقصد ہو جائے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی ہوس ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر، 102 آیت 1۔ سامان ضرورت جمع کرتے کرتے قبر میں انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن کم اہمیت کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ عرب لہو بولتے ہی اس وقت ہیں جب کسی زیادہ اہم کام کے مقابلے میں راستے میں کوئی کم اہمیت کا کام آ جائے اور وہ کم اہمیت کا کام اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے، اسے وہ لہو کہتے ہیں۔ لائبن کے معنی ہے انسان حرکت میں تو رہے لیکن منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ مثلا لابم من الموج کے معنی ہے دریا کی موجیں کشتی کو مصروف حرکت تو رکھ رہی ہیں لیکن اس کو ساحل کی طرف نہیں لے جا رہی ہیں۔ آپ دنیا کی قوموں کی طرف دیکھیے کہ آپ مواج مضطرب کس طرح ان کی کشتی کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ان کی زندگی کی کشتی کو سکون میسر نہیں، مسلسل حرکت میں ہیں لیکن ان کی زندگی کی کشتی کا ایک قدم بھی ساحل مراد کی طرف نہیں اٹھتا۔ ایک بھنور سے نکلتی ہیں تو دوسرے بھنور میں جا پھنستی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ زندگی کی کشتی پانی کے اوپر رہے، یعنی دنیاوی جاذبیتوں سے اوپر رہے اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہے۔ کشتی پانی یعنی دنیاوی جاذبیتوں میں نہ ڈوب جائے۔ آیت نمبر 33۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے رسول، جو کچھ یہ قانون و نظام خداوندی کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس سے آگاہ ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تم پر گراں گزرتی ہیں، تو تم صبر و استقامت سے اپنی دعوت پر ڈٹے رہو، کیونکہ یہ تم کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ گمراہ تو قوانین خداوندی کو جھٹلا رہے ہیں۔ جہدہ کا مفہوم، یجہدون جہد کہتے ہیں اس قسم کے انکار کو کہ دل سے تو اندر سے مانے کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن جھوٹی عزت کا یا مفاد پرستی کا خیال حق کا اعتراف نہ کرنے دے، ایسے انکار کو عربی میں جہد کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ تشریح کر دی کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ 27 آیت نمبر 14۔ اور انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے سبب انکار کیا، حالانکہ دل ان کا اندر سے مان رہا تھا، یقین کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ان کی سرکشی اس وجہ سے تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم غالب قوم ہیں۔ وَقَوْمُهَا لَنَا عَابِدُونَ، یہ تو ہماری محکوم قوم کا ایک فرد ہے۔ ہوتا ہی یہ ہے کہ محکوم قوم کی کوئی بات قابل اعتماد نہیں سمجھی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ قوم اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے اور عقل و ہوش کی بات نہیں سن رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات بڑی ہی گراں گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی افسردہ خاطر ہو جاتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ تم کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، لہذا افسردہ خاطر مت ہو۔ آیت نمبر 34۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی جو رسول آتے رہے ہیں ان کی تعلیم کو بھی جھٹلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے جھٹلانے اور ایذا رسانی پر صبر و استقامت سے کام لیا اور اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بالآخر ہماری مدد آ پہنچی، اور پہنچتی کیوں نہ، خدا کا قانون تو اٹل ہوتا ہے۔
اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ان انبیاء کے احوال و قوائف سے واضح ہو جاتی ہے جن کے تذکرے قرآن میں تم تک پہنچ چکے ہیں۔ نبائل مرسلین، اقوام گزشتہ کی سرگزشتیں اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ سنت اللہ کے مطابق تمہارے مخالفین بھی مغلوب ہوں گے، کیونکہ لا مبدل لکلمات اللہ، سورہ 6 آیت 34۔ خدا کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔